اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوع کا انتخاب ہے اسلام نے بیوی کو کیا دیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مختصر سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عورت کے بارے میں بتائیں گے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہ تھی۔ بیٹی بہن اور ماں کی طرح بیویوں پر بھی ظلم و جفا کی ایسی آندیاں چلائی جاتی کہ جن کے خیال سے ہی کلیجہ منہ کو آتا۔ بیویاں رات دن مردوں کے لیے پانی بھرتے، محنت مزدوری سے جو کچھ ان کے ہاتھ آتا مرد اس پر قبضہ جمانے کو بھی اپنا حق سمجھتے تھے۔ مردوں کے اس قدر ناز نخرے اٹھانے کے باوجود بھی عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی۔ انہیں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا، کان ناک اور دیگر اعضاء کاٹ ڈالنا بلکہ قتل تک کر دینا عام سی بات تھی۔ یعنی یہ اسلام سے پہلے کہ یہ جو رواج ہم بتا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے دور میں اس دور میں یہ 1444 ہجری میں اگر ہم اپنے اس دور کو دیکھیں تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس دور سے بھی ظالمانہ دور ہمارے دور میں آ چکا ہے کہ ہم نے عورت کو ہر طرح سے مظالم کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بیٹے کے روح میں ہو، چاہے وہ خامند کے روح میں ہو، چاہے وہ بھائی کے روح میں ہو، ہر طرح سے ہم اپنی عورتوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و شریعت کے مطابق اپنے گھر کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غور کریں کہ یہ پچھلا دور تھا جو بیان ہو رہا ہے، اور ہمارا اس دور میں اس سے بھی بدتر برا حال ہے۔ اچھا جی، ان مظالموں اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ فریاد رسی کے لیے کسی قانون کا سہارا بھی نہ لے سکتی تھی۔ بعض عرب قبیلوں میں بیوہ عورتوں کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا تھا کہ اسے گھر سے نکال کر چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑی میں 1 سال سے نکال کر ان کو قید کر دیا جاتا۔ یعنی 1 سال کے لیے اس جھونپڑی میں بیوہ کو قید کر دیا جاتا۔ بیچاری نہ تو اس سے باہر نکل سکتی تھی اور نہ ہی غسل وغیرہ کر کے کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور دیگر انسانی ضرورتیں اسی جھونپڑی میں ہی پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو اسی قید کے دوران یعنی سکھ کر یعنی دم گھٹ گھٹ کر اسی جھونپڑی میں وہ اپنی جان دے دیتی تھی، اور زندہ بچ جانے والی کی اوڑھنی میں اونٹ یا بکری کی مینگنیں ڈال کر سارے شہر کا چکر لگواتے۔ وہ مظلومہ چلتے ہوئے یہ مینگنیاں پھینکتی جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح بیویوں کو بھی گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا، مگر کسی معاشرے اور تہذیب نے یہ نہ تو ان کے آنسو پوچھے اور نہ ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ ایسے میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اب دیکھیے اسلام کی کیا برکتیں ہیں۔ جو عورتیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جو آج کے دور میں کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ دیکھیے پہلے کے دور میں کتنے مظالم ہوتے تھے، اور اب دیکھیے جب اسلام آیا تو پھر عورت کو کیا تحفظ ملا۔ پھر تو عورت کو میں کہتا ہوں وہ شان عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے کے تصور سے باہر ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا جس نے عورت کو نہ صرف ظلم و ستم سے چھٹکارا دیا بلکہ مردوں پر اس کے حقوق مقرر فرمائے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے بیواؤں کو شوہروں کے جانب سے ملنے والے حق مہر اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں شوہر کی وراثت پر مالکانہ حقوق عطا فرمائے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ماں کا وہ بہترین ایک تحفہ عطا کیا۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اسلام نے نہ صرف اس سوچ کا حوصلہ شکنی کی کہ بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے اسلام نہیں چاہتا کہ بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے،
بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کی ایک ملکہ کے طور پر ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کے آرام اور سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو بہترین شخص قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے اور جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اسے برا بھلا یا بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی اختیار کرے۔ یعنی اگر مارنا ہی پڑ جائے لیکن اس کے چہرے پر نہ مارے، اول تو مارنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو علیحدگی گھر میں ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قانون شریعت کے مطابق جو اسلام نے ہمیں شریعت مطہرہ عطا کی ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مسلمان بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔